الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور اگر تم دیکھتے تو عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اب جلنے کا مزہ چکھو۔ یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 اور 51 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو روح قبض کی جاتی ہے اس وقت کا منظر بیان کیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک تفسیر کا تعلق تو غزوہ بدر سے ہے، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کے پورے تفصیلی حالات، کافروں کا انجام، مال غنیمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو پہلی تفسیر کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، اور وہ فرشتے کافروں کے منہوں پر گرزوں سے، ہتھوڑوں سے مارتے تھے، اور جب وہ کافر دیکھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگتے تھے، تو ان کی پشتوں پر وہ فرشتے کوڑے برساتے تھے، ہتھوڑوں سے، کوڑوں سے ان کی پٹائی کرتے تھے۔ تو ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر عام کافروں کی روح جب قبض کی جاتی ہے اس کا ہیبت ناک منظر بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے، اس کا منظر عجیب و غریب ہوتا ہے۔ مومنوں کے ساتھ تو سہولت کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور کافروں کے ساتھ اتنی سختی برتی جاتی ہے جس کے بارے میں مثال دے کر کے بیان کیا گیا ہے کہ 400 تلواروں کا ایک آدمی پر جو وار کیا جائے تو 400 تلواروں کا جو زخم ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف کافروں کی روح قبض کرتے وقت ہوتی ہے۔ اندازہ لگے 400 تلواروں کے مار اگر ایک آدمی کو بیک وقت اگر ماری جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ یا یہ مثال بیان کیا ہے کہ زندہ بکریوں کی کھال اگر کھینچ دی جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، یا انسانوں کی کھال نکالی جائے، یا انسانوں کو آگ کے اندر جلایا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ تکلیف کافروں کو روح قبض کرتے وقت ہوتی ہے۔ لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ اتنی سہولت کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں کہ مومن کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ بیان کی گئی ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور سینے سے لگا کر کے اس کو گود میں رکھ کر کے دودھ پلاتی ہے، اور بچہ کبھی کبھی سو جاتا ہے تو ماں اپنے سینے سے بچے کو جدا کر کے سلا دیتی ہے، بچے کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا اور وہ بچہ بیدار بھی نہیں ہوتا۔ یا آٹا گوندتے وقت آٹے کے اندر اگر کوئی بال نکل جائے یا کوئی اور تنکا نکل جائے تو گوندتے وقت آٹے کے اندر سے جو تنکے کو یا بال کو نکالنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے مومن کی روح قبض کرتے وقت مومن کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ آپ کے سامنے دو مناظر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ کافر کی روح قبض کرتے وقت انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں کی روح قبض کروانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو ملک الموت کو 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اس کی شکل و صورت نہایت ہیبت ناک ہوتی ہے، اس کے کپڑے نہایت ہی بدبودار ہوتے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر موت سے پہلے اگر کسی کو موت آنی ہوتی تو ملک الموت اور اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کی پوشاک کو دیکھ کر آدمی مر جائے، لیکن چونکہ موت کا وقت متعین رہتا، اس لیے جو ہے اس کی موت اسی وقت آتی ہے جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔
اور وہ فرشتہ آ کر کے اس کی روح کو جب کھینچنا شروع کرتا ہے تو اس کافر کو، فاسق کو، فاجر کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو مزید تکلیف کے اندر مبتلا کرنے کے لیے اس کی روح کو جسم کے مختلف حصوں میں روک دیا جاتا ہے. کبھی یہاں روک دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے جسم کے حصوں کے اندر روک دیا جاتا ہے، تاکہ اس کو نہایت تکلیف ہو اور اس کو پریشانی ہو. اب یہاں پر دو بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ بعض لوگوں کو شاید شبہ ہو کہ مولانا آپ نے تو کہہ دیا کہ کافروں کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، ملک الموت اس کو نہایت کی بے دردی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مومن بندوں کو بھی روح موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوما میں چلا جاتا اور بہت سی تکلیف ہوتی ہے، پریشان رہتا آدمی. تو اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ جب مومن بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، اور وہ زندگی میں توبہ نہیں کرتا یا توبہ کی نوبت نہیں آتی ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے اور موت کے وقت اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے، اور اس کے گناہوں کا کفارہ وہ تکلیف بن جاتی ہے. مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کو اس لیے تکلیف نہیں دی جاتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اس کے اوپر غصہ نازل ہے، یہ نہیں، بلکہ ایسا گناہ ہوتا ہے کبھی کبھی مومن بندے سے کہ اس گناہ سے وہ توبہ نہیں کر سکا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، مرنے لگا، تو اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو زائل کر دیتے، اس کو پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس کو بلاتے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مومن کو جب موت کے وقت تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے ذریعے سے اس کے مراتب کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، اس کے مراتب کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتے اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بالکل موت کی جو شدت تھی، موت کے وقت بالکل چہرے انور سرخ ہو گیا تھا تکلیف کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پانی کے پیالے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈالتے تھے اور ڈال کر کے بار بار چہرے انور کو پانی سے بھگاتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ موت کی سختی کو کم کر دیجئے، موت کی شدت کو کم کر دیجئے، سکرات موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، موت کی شدت سے ہماری حفاظت فرمائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ مومن بندے کو موت کے وقت تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت اتنی شدت دیکھی، تکلیف دیکھی، تو میرا وہ شبہ زائل ہو گیا کہ مومن بندوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. یعنی مومن بندے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کی دو میں نے وجہ بیان کی کہ ایک تو اس کا جو ہے اگر عام مومن ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا اور اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے، پاک صاف کر کے اپنے پاس بلاتے. دوسری وجہ اس کا مقام بلند کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ ہوا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام، اور اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت نہایت کی تکلیف ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور مزید بلند کرنا چاہتے تھے، اور مزید مقام بلند کرنا چاہتے. اتنا بلند مقام، اتنا بلند مقام کہ ہم آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنا چاہتے تھے. دوسری ایک بات جو مجھ کو یاد آئی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو موت کے وقت تکلیف آپ مت دیجیے، جو کچھ تکلیف دینا ہے وہ تکلیف مجھے ہی دے دیجیے، آپ جو تکلیف دینا ہے وہ تکلیف مجھے ہی آپ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت جو تکلیف دی،
کہتے علماء کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری امت کو تکلیف کے اندر مبتلا مت کیجیے، جو تکلیف میری امت کو آپ دینے والے وہ تکلیف مجھے ہی دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنی محبت تھی اور کتنی شفقت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری امت کو تکلیف کے اندر مبتلا مت کیجیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ جفاکاری دیکھیے، بے وفائی دیکھیے، غداری دیکھیے کہ رمضان کے اندر تو ہم نے محبت کا ثبوت پیش کیا، ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد آئے، اور مسجد اس طرح آئے کہ بیچارے پرانے نمازی لوگ تو پیچھے رہ گئے اور نئے نئے لوگ دیکھیے آگے آگے میرے پیچھے ادھر ادھر، ایسا دکھنے لگے کہ یہی لوگ نمازی ہے۔ جو بیچارے سالوں بھر نماز پڑھنے والے ہیں ان کو تو آگے جگہ ہی نہیں ملتی تھی، نئے نئے نمازی لوگ آ جاتے تھے۔ اب دیکھیے اس میں جتنے بھی نمازی لوگ ہیں سب پرانے نمازی ہیں، اس میں نئے نمازی آپ کو شاید ایک آدھ کو ملے گا، وہ بھی پابندی کے ساتھ نہیں، لیکن جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب پرانے روز آنے والے۔ نئے نمازی جو ہیں اس کا بھروسہ نہیں، آج آ گئے کل نہیں آئیں گے۔ یہ امت کا حال ہے کہ ایک مہینہ تو بڑی ہی جو ہے محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ پانچوں وقت ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، رمضان ختم ہوتے ہی سارا جو ہے ہماری محبت کا وہ نشہ اتر گیا۔ جیسا کہ دیکھیے شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کی شراب کا نشہ کم سے کم 48 گھنٹہ تو رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی ہے، چال کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ لیکن ہے افسوس امت کا حال کہ چاند رات کے بعد ہی امت کے اندر فرق آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ عبادت کا ذوق نہیں، شوق نہیں، اور وہ جو ہے جستجو اور طلب نہیں کہ شرابی تو شراب پیتا اس کا نشہ تو بہت دیر تک رہتا، لیکن ایک مہینے تک نماز پڑھنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ ذوق اور وہ شوق اور وہ طلب اور وہ جو ہے لذت کی عبادت کی وہ سب ختم ہو جاتی ہے لذت۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے امت کے ساتھ، اور امت کی جفاکاری، امت کی بے وفائی دیکھیے کہ چاند رات کے ساتھ ہی چند گھنٹوں میں پورے رمضان کی عبادت کا وہ پورا جو ہے ذوق اور شوق تھا وہ ختم ہو جاتا۔ یہ جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں والا معاملہ ہے۔ عیسائی لوگ دیکھیے سال میں صرف ایک مرتبہ عبادت کرتے، وہ کیا کرتے، وہ سال میں ایک دن وہ رات بھر جاگ کے پیتے کھاتے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ ہے، کافروں کا بھی معاملہ وہی ہے، مسلمانوں کا بھی معاملہ بھی ہو گیا کہ ایک مہینے تک عبادت کرتے، شب برات، شب معراج، چند راتوں میں عبادت کے اندر مشغول ہوتے، اس کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی ہے، پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، سنسان ہو جاتی ہے، لوگ نمازیوں کو ڈھونڈنے لگتے، تلاش کرنے لگتے۔ بعض موقعوں پر تو پوسٹر لگ گیا کہ نمازیوں کا اغوا ہو گیا، نمازیوں کا اغوا ہو گیا، کہاں ہے وہ، ان کو تلاش کرتے پھرتے۔ تو یہ امت کی جفاکاری اور بے وفائی کا معاملہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پورے پرانے بے نمازی تو موجود رہتے، نئے نمازی غائب ہو جاتے۔ یہ امت کی بے وفائی اور جفاکاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ